قرآن کریم کا جو یہ انداز ہے، انداز تکلم، انداز تخاطب، مخاطب کرنے کا انداز، سمجھانے کا ایک جو سلیقہ قرآن نے دیا، وہ قرآن میری ناقص سوچ کے مطابق یہ ہے کہ قرآن اس لیے ایسا کرتا ہے، قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ نفرت گناہ سے کرو، گنہگاروں سے نہ کرو۔ آپ جب گنہگار سے نفرت کریں گے تو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پر ایک شخص بے نمازی ہے، ایک بچی ہماری نماز نہیں پڑھتی، اب آپ اس سے بالکل رشتہ توڑ لیں گے، بالکل دور ہو جائیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اس سے بات چیت نہیں کریں گے، تو پھر اس کو آپ نماز کی دعوت کیسے دیں گے؟ ایک بچی ایسی ہے جس کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، آپ نے اس سے رشتہ توڑ لیا، آپ نے اس سے بات چیت بند کر لی۔ سوشل میڈیا آج کل ایک زمانے میں یہ چل پڑا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم اصلاح کا کام لے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے ہم نے فوری جو ہے اس کو بلاک کر دیا، کیوں بھائی؟ یہ اسٹیٹس پر سانگ لگاتے ہیں، اس لیے بلاک کر دیا کہ یہ غلط غلط گروپوں میں رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اسے بلاک کر دیا تو پھر اس کے ساتھ اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ پتہ یہ چلا قرآن کے اس انداز سے نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہ کرو۔ ایک شخص غلط راہوں پر چل پڑا، آپ نے اس سے بات چیت بند کر لی، آپ نے اسے ملنا جلنا بند کر دیا۔ اب آج کے زمانے میں ایک معاملہ ایسا بھی ہے، آپسی تعلقات ایسے بھی، کچھ غلط فہمیاں پھیل گئی، تو غلط فہمی پھیل گئی تو اس کو دور کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، آپ فون کر لیں، میسیجز کر لیں، آپس میں مل کر بیٹھ کر بات کر لیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے میں چیزیں ہوتی کیا؟ اس کا فون نمبر بلاک، اس کے واٹس ایپ میسیجز بلاک، اس سے رشتہ داریاں ختم، کیوں؟ اب ملنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کسی نے کوئی ایسی بات ڈال بھی دی ہے تو آپ نفرت اس چیز سے کرو نا۔ کسی خاص شخصیت کی نفرت دل میں بٹھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے اندر جو بری عادات ہیں، جو برے اعمال ہیں، جو برے اخلاق ہیں، ان کی نفرت بٹھانا مقصود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، کسی کے پیروں پر زخم لگ گیا، کسی کے پیروں پر زخم لگ گیا، اب وہ زخم جو ہے مزید بڑھتا 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 اتنا زیادہ وہ بڑھ چکا کہ اب ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اب آپریشن کیا جائے گا۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹر اس خاص مقام کا، اس خاص حصے کا آپریشن کرتا ہے جس جگہ پر زخم لگی ہے، نہ یہ کہ ڈاکٹر سیدھے سے پیر کو ہی کٹ کر دیتا، یا جس انسان کو زخم لگی ہو اسی کو کٹ کر دیتا، نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے برے مواد ہیں، جو بری چیزیں ہیں، اس کو نکال باہر کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کا جو یہ انداز ہے ناموں کا نہ لینا، بار بار یہ الفاظ اور یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گنہگار سے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی خاص شخصیت کی نفرت دل میں بٹھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بری عادتیں، جو برے اعمال پائے جاتے ہیں، ان سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اگر قرآن کریم نام لے کر کسی کافر، کسی مشرک، کسی ظالم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلاں کی برائی ہے۔ اب جو بھی صورتوں کا شان نزول آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، جو بھی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں یہ صورت نازل ہوئی، کیوں یہ آیت نازل ہوئی، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ آیت تو ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، بعض کا یہ کہنا ہوتا ہے یہ تو ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، بعض لوگ یہ کہہ کر اطمینان دلاتے ہیں دلوں کو یہ تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی جو منافقوں کا سردار تھا۔